على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو عافیت سے رکھے۔ تو آئیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ لاسٹ ٹائم آپ کے سامنے اخفا، جو تنوین اور نون ساکن کا ایک رول ہے، اس کو ایکسپلین کیا گیا تھا، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سمجھایا گیا کہ اخفا کے کتنے لیٹرز ہیں، ان کا پروننسیشن کیسے ادا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اور پریکٹیکلی بھی آپ کو کر کے دکھایا گیا اور سمجھایا گیا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس سے آگے اور ایکسپلین کریں گے۔ لیٹرز آپ کے سامنے آ گئے تھے، ان کے ایگزامپلس آپ کے سامنے آئیں گے، اور رول نمبر 3، 4 اور اس میں کیا کرنا چاہیے وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کیا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ اسٹارٹ کریں، تھوڑا ریویژن کر لیتے ہیں، جیسا کہ ہم ایوری ٹائم کچھ ریویژن کر لیتے ہیں۔ تو حرکات شارٹ واولز 3 ہیں: زبر، زیر اور پیش، یعنی فتحہ، ضمہ اور کسرہ۔ ان تینوں کو شارٹلی پڑھا جاتا ہے، جلدی سے ادا کیا جاتا ہے۔ زبر کی آواز اپ سائڈ، زیر کی آواز ڈاؤن سائڈ، اور پیش کی آواز فرنٹ جاتی ہے، سامنے جاتی ہے۔ اور یہ 3 حرکات جس لیٹر پہ بھی ہو اس کو جو ہے متحرک بولا جاتا ہے۔ یہ ایک نیو چیز ہے، شاید یہ بھی آپ کے سامنے نہیں پیش کی گئی، تو متحرک کو آپ اچھے سے یاد رکھیے گا۔ متحرک بولتے ہیں، متحرک یعنی جس لیٹر پہ زبر ہو، ٹھیک ہے نا، جس لیٹر پہ زیر ہو، جس لیٹر پہ پیش ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ ایسے ہی اس کے بعد لانگ وویلس ہیں، یعنی حروف مدہ۔ حروف مدہ کو تھوڑا لانگ کر کے پڑھتے ہیں، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ وہ بھی 3 ہیں: الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ ان تینوں کو تھوڑا لانگلی پڑھا جاتا ہے، یعنی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ الف فتحہ آ، با الف فتحہ با۔ ایسے ہی حمزہ یا کسرہ ای، با یا کسرہ بی۔ حمزہ واو ضمہ او، با واو ضمہ بو۔ اس طریقے سے تھوڑا لانگ کیا جاتا ہے، یعنی 2 حرکات کے بقدر ان کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 3 ہیں: اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ اور اسٹینڈنگ ضمہ۔ تینوں کے جیسے ہیں۔ اس کے بعد حروف لین ہیں۔ حروف لین کو شارٹلی پڑھا جاتا ہے، سافٹلی پڑھا جاتا ہے۔ بیفور واو ساکن اینڈ یا ساکن دیئر از فتحہ ہونا چاہیے دونوں جگہ، اور اس کو سافٹ آواز کے ساتھ جلدی سے ادا کرتے ہیں۔ او، ای، اس طریقے سے۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو، یعنی فتحتین، ضمتین اور کسرتین۔ تینوں کو تنوین بولا جاتا ہے، اور تنوین والے لیٹر کو منون بولا جاتا ہے۔ جیسے حرکت والے لیٹر کو متحرک بولا جاتا ہے، ایسے ہی تنوین والے لیٹر کو منون بولا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک یاد رکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد تنوین اور نون ساکن کا ساؤنڈ سیم ہوتا ہے، یعنی جیسے تنوین کا ساؤنڈ ہے، فار ایگزامپل با کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، فتحتین کی تنوین ہے، تو با کے ساتھ ایک زبر رکھے اور اس کے ساتھ نون ساکن کنیکٹ کرے، تو جیسا ساؤنڈ 2 زبر کی تنوین کا تھا ویسا ہی سیم ساؤنڈ اس کا آئے گا۔ جیسے با فتحتین بن، با نون فتحہ بن، بن بن، دونوں جگہ سیم ساؤنڈ آتا ہے۔ اس کے بعد حروف حلقی ہیں۔ حلقی کا مطلب ہے حلق سے ادا ہونے والے لیٹرز ہیں، اور یہ اظہار بولا جاتا ہے ان کو، یعنی نارملی اس کو جیسے تنوین کا ساؤنڈ رہتا ہے سیم ویسا ہی کر کے آگے نکل جانا ہے۔ اور یہ 6 لیٹر ہے: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین اور نون ساکن کا فرسٹ رول ہے یہ، جو میں نے بتایا تھا کہ 4 رولز ہوتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو فوکس کرنا چاہیے اچھے سے۔ تو یہاں پر اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 6 لیٹر میں سے کوئی بھی لیٹر آتا ہے تو ہمیں نارملی پڑھ دینا ہے، جیسے تنوین کا ساؤنڈ رہتا ہے یا نون ساکن کا ساؤنڈ رہتا ہے، بس اس میں کوئی بھی وائس بریک، غنہ، اخفا کچھ نہیں کرنا ہے،
آگے گزر جانا ہے. جیسے طیرن ابابیل، تو رن رن رم ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. رن ابا چونکہ تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، اس لیے نارملی آگے نکل جائیں گے. تو اس طریقے سے یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیوز کے ذریعے سکھایا ہے، جو آپ کو ایک بار ریوائز کرا دیا گیا. اب آپ آگے دیکھیے. اخفا کے 15 لیٹرز تھے جو لاسٹ ویڈیو میں بتلائے گئے تھے آپ کو، ہے نا. 15 لیٹرز اگر تنوین نون ساکن کے بعد آتے ہیں تو غنہ کر کے اس کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی اخفا اس میں کیا جاتا ہے، ناک میں آواز کو چھپایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا گائز؟ آپ جو ہے انشاءاللہ بنے رہیے ہمارے ساتھ. اور اب ہم آگے اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جی، تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم یہاں تک کر لیا تھا اور یہ آپ کے سامنے آ گیا تھا. اس کو ایک بار ہم پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آگے چل رہے ہیں کہ اخفا بنانے کے لیے نون ساکنہ کی آواز کو اپنی ناک میں چھپا کر ناک کی آواز نکالنی چاہیے. مثال کے طور پر جیسے انگور میں نون کی آواز آتی ہے، یہ آپ کے سامنے لاسٹ ٹائم آ گیا تھا. تو اس کا ایگزامپل بنے گا عین نون کسرہ عین دال زیر دی، عین دی. جیسے انگور ایسے ہی عین دی. تو ہر لیٹر کو فتحہ ضمہ کسرے کے اکارڈنگ ہم سیم یہی ساؤنڈ لانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے؟ اس کو جو ہے چھپانا کہتے ہیں، ہائیڈنگ فیکچر، یعنی کہ ناک میں آواز کو چھپائیں گے. جی، تو آئیے آگے دیکھتے ہیں. غنہ رول نمبر 3. رول نمبر 3 یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر دیکھیے، اخفا کرتے وقت غنہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر ادا کیا جاتا ہے. یعنی ایک الف جو آپ کو بار بار الف مدہ یا مدہ واو مدہ میں آپ کے سامنے بتایا گیا کہ ایک الف کے برابر لانگ کریں گے. ایک الف کا مطلب ہوتا ہے 2 حرکات، یعنی حرکت کو شارٹ کرتے ہیں تو 2 کو اگر مکس کر دیں گے، مرج کر دیں گے، تو جتنا لمبا وہ ہو جائے، جتنا لانگ وہ ہو جائے، اسی کو یعنی ایک الف کے برابر کہا جاتا ہے. تو یعنی کہ رول نمبر 3 ہوا کہ اخفا کرتے وقت غنہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر ادا کیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک الف کی مقدار کیسے اس کا آئیڈیا لگائیں، کیسے اندازہ لگائیں، یہ آپ کے سامنے میں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ایک الف کی مقدار 2 حرکت کے برابر ہوتی ہے. تو اس میں ناک میں وائس کو روکے رکھنا ہے، چھپانا ہے. جیسے آپ کے سامنے اسکرین پر منکم، میم نون کسرہ، من کاف میم پیش کم، تو کیسے ہوا ہے منکم. تو اس طریقے سے ہمیں یہاں پر آواز کو چھپانا ہے. تو آئیے ناظرین آگے دیکھ لیتے ہیں اخفاء حقیقی، ہے نا. اخفاء حقیقی رول نمبر 4 رول نمبر 4 ہوا ہے. تو یہاں پر اخفاء حقیقی نون ساکن کے بعد حروف اخفاء اسی کلمے میں ہو یا اس کے بعد والے کلمے میں، ہے نا. یہ رول نمبر 4 ہے اسی کا، کہ اگر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء جو 15 لیٹرز میں سے کوئی ایک بھی لیٹر ہوگا اسی کلمے میں ہو یا اس کے بعد والے کلمے میں، ہر صورت میں غنہ ہوگا. اسے اخفاء حقیقی کہتے ہیں. چونکہ اخفاء شفوی بھی ہوتا ہے، آگے چل کے ہے وہ، لیکن اصل اور جو حقیقی اخفاء ہے وہ یہ ہے.
وہاں پہ چونکہ دونوں لپس کا انوالو ہوتا ہے اس لیے اس کو شفوی بولتے ہیں اور یہ حقیقی ہے. تو یہ رول نمبر 4 ہوا. جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ ان صبرنا صبرنا، تو آفٹر نون ساکن دیئر از صاد ہے نا، یہ دوسرے کلمے میں ہے. چونکہ ان ایک کلمہ ہے، صبرنا دوسرا کلمہ ہے. تو ابھی آپ کے سامنے جو رول بیان کیا گیا تھا کہ اسی کلمے میں ہو یا دوسرے کلمے میں، تو دونوں کے ایگزامپل آپ کے سامنے ہیں. ان صبرنا، اور یہ دوسرا جو ہے والانف، تو چونکہ والانف یہ پورا کا پورا ایک کلمہ ہے اور ایک ہی کلمے میں نون ساکن بھی ہے اور فا بھی ہے جو کہ 15 لیٹرز میں سے ہے. اور تیسرا ایگزامپل ہے عمل صالح عمل، تو یہاں پر لام کے اوپر ضمہ ہونا چاہیے جو کہ مسٹیک ہو گئی ہے اور اس کے اوپر زبر لگا دیا گیا ہے. تو یہاں پر کیا ہے عمل صالح. تو یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اخفاء حقیقی کسے کہا جاتا ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں. تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. تو یہ جو ہے ٹوٹل 15 لیٹرز آپ کے سامنے آ گئے ہیں. 3 3 3 3 اور 3. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے 15 لیٹرز ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی لیٹر آتا ہے تنوین نون ساکن کے بعد تو وہاں پہ ہم وہی ساؤنڈ لائیں گے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے ناظرین. تا سا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہاں تک اچھے سے ایکسپلین ہو گیا ہوگا، اچھے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے آپ کے سامنے اخفاء کو کس طریقے سے بیان کیا ہے اور اس کی ایک ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے. رول نمبر 1 2 3 4 آپ کو بتایا ہے کہ اس میں کس طریقے سے ناک میں آواز رہتی ہے، چھپائی جاتی ہے. تو ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ ایسے ہی آپ سیکھتے رہیں گے. اور بیسک سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، انشاءاللہ اس کو اوپر کے لیول تک لے کے جائیں گے. تو تب تک کے لیے چاہتے ہیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.